آج پہلی مرتبہ بدر میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی دعوت پر شاہین میں آنے کا موقع ملا، اور مزید خوشی بھائی ہمارے منور الزماں صاحب سے ملاقات بھی آج ہو گئی۔ مختصر سی اس وقت کی گفتگو میں تمام خواتین و حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشن کو، ان کی باتوں کو، ان کی طرف سے جو ہمیں ہدف دیا گیا اس کی تکمیل کرنا ہے۔ میرے جد امجد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھارت کی جنگ آزادی کے ان قائدین میں سے ہیں جن کا نام انگلیوں پر گنا جاتا ہے۔ تو گول میز کانفرنس مسٹر ویولز نے بلوائی تھی شملہ میں سن 1936 میں۔ وہ تمام کمیونٹیز سے بات کر رہے تھے کہ ملک جب آزاد ہوگا تو آپ کے نظریات کیا ہوں۔ تو مسٹر ویول نے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو کہا کہ اگر حکومت آپ کو دے دیں تو آپ کی حکومت کا کیا مذہب ہوگا؟ آپ کس طرح انصاف کرنا چاہیں گے؟ کس طرح نظام کو چلانا چاہیں گے؟ یہ بات میں ان سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آج ڈگری لے کے جا رہے ہیں، کل کو اللہ کرے ان میں سے کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ IPS بنے، کچھ IAS بنے، کچھ جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، کچھ اپنے معاشرے میں کوئی مرکزی ادارے قائم کریں۔ تو اس انگریز نے جب مولانا سے پوچھا کہ آپ اگر کبھی کسی کرسی پر بیٹھیں گے، آپ کو اگر حکومت دے دی جائے تو آپ کی حکومت کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا مذہب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی آسانی سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جب بھی کوئی آدمی کسی چیئر پر بیٹھتا ہے اور وہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے، چاہے وہ چیئر کسی کی بھی ادارے کی ہو، حکومت کی ہو، افسران کی ہو، مذہبی ہو، جب وہ کسی ایسی کرسی پر بیٹھتا ہے جو ڈیسیژن کرتی ہے دو فریقوں کے درمیان، تو پھر ہمارا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ہمارے مذہب کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہماری نسل کا ہے یا ہمارے خاندان کا ہے، پھر ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عدل کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ جب اب آگے جائیں گے، جتنی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ لوگ جب آگے جائیں گے تو بہت سارے زندگی کے ایسے مقام آئیں گے کہ آپ کو عدل کرنا ہوگا، انصاف قائم کرنا ہوگا۔ تو انصاف قائم کرتے وقت یہ مت سوچنے لگیے گا کہ سامنے والا مسلمان ہے تو میں اس کی فیور میں جاؤں، یا سامنے والا میرا دوست ہے تو میں اس کی فیور میں جاؤں۔ مظلوم خواہ آپ میں سے ہو یا کسی اور نسل میں سے ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کی زبان کیسی ہو۔ اور آپ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قلم دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن میکر بنایا، تو اس کو چاہیے انصاف کے اوپر قائم رہے۔ وہ اینک مذہب کی اینک لگا کے انصاف نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تو اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایک قیمتی تلوار ہے، ایک مسلمان کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے اور وہ یہودی کہتا ہے میری۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور ثبوتوں کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا کہ وہ ملکیت جو ہے وہ اس یہودی کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس مسلمان کو نعوذ باللہ جو منافق تھا یہ بات پسند نہیں آئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو فرمایا اچھا نبی علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں؟ فرمایا جی وہ کر چکے ہیں۔ فرمایا پھر جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر بن خطاب کے پاس اس کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے اب جو مقام عطا فرما دیا ہے نا، یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں ہے۔ آج آپ جائیں ہسپتالوں میں، سڑک پر، بہت سارے لوگ آپ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو پھر بھی اپنی زندگی سے ہو سکتا ہے کہ گلا ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، یہ مختصر سے واقعہ سنا کے گفتگو ختم کروں گا، باقی بات انشاءاللہ بعد میں آپ سے ہوگی۔ تو اس دور میں وہاں برف بہت پڑتی ہے افغانستان میں، تو ایک صاحب بہت بیمار تھے، وہ حکیم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حکیم صاحب نے کہ دوائی میں شہد استعمال ہوگا اور برف کے دنوں میں شہد نہیں ملتا ہے۔
تو آپ کو اگر ملنا ہے تو آپ بادشاہ کے دربار میں فریاد لگائیں. تو وہ سائل جو ہے مانگنے والا بادشاہ کے گھر پہ گیا، محل پہ، تو وہاں ان کو ایاز ملا، بادشاہ کا ملازم تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں شہد چاہیے، آپ کے خزانے میں ہے تو دے دیں. تو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں، تو بادشاہ سے پوچھنا ہوگا. تو ایاز بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک بندہ شہد مانگنے آیا ہے، ایک ڈبی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو 3-4 کنستر مطلب 100 لیٹر کے 3-4 ڈرم دے دو ایک سواری پہ رکھ کے. تو وہ بڑا حیران ہوا، ان کا جو اسسٹنٹ تھا بادشاہ کا، کہنے لگا حضور اس کو ایک ڈبی چاہیے تو آپ 300-400 کلو دینے کی بات کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ بات یہ ہے ایاز، وہ جو مانگنے آیا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، اور جو دینے والا ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. تو اللہ نے آپ کو جس مقام پر رکھا ہے آپ کو اسی مقام پہ رہنا ہے، کبھی جھکنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ نیچے جو لوگ چل رہے ہیں نا، آپ کے جو مخالف ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا آپ پر جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں، یا جو آپ سے حسد کرتے ہیں، یا جن کو آپ سے پریشانی ہے، جو آپ کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ان کو جواب دینے کے لیے نیچے نہیں جھکنا ہے، ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اتنا آگے جانا ہے کہ ان کی باتیں آپ کے کانوں تک نہ پہنچیں پھر، اور آپ ترقی کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں. ابو جہل نے مخالفت شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، پھر ادھر عتبہ آ گیا، رسول اللہ تنہا، ادھر پھر عبداللہ بن جدان آ گیا، رسول اللہ تنہا ہے، ادھر ولید آیا، رسول اللہ تنہا، ادھر پھر ابو لہب آیا، رسول اللہ تنہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے خلاف تمام کفار مکہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور نبی علیہ السلام تنہا ہے. لیکن آج 14.5 سال کے بعد دنیا کا کوئی ملک، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود. تو رسول اللہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ہماری مخالفت کر رہا ہے، کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون ہماری پریشانی کا ہمیں اپنا باعث سمجھتا ہے. ہم کو آگے بڑھ کے جانا ہے، اپنے مقصد کی طرف گامزن رہنا ہے. تو آپ بھی جتنے بچے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حاسدوں کا حسد اور لوگوں کے تانے آپ کی ترقی کے راستے میں حائل نہ ہوں، بلکہ اللہ کا نام لے کے جو کچھ آپ نے یہاں پر سیکھا ہے اس کو بانٹتے ہوئے جائیے. اللہ آپ کو خوب عزت عطا فرمائیں گے. انہی لفظوں کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.